الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، بابرکت دن جمعے کا، باعظمت دن جمعے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن میں بڑی برکتیں، رحمتیں رکھی ہیں، اور ہر جمعہ گویا ایمان کی سیڑھیاں طے کراتا ہے۔ اگر آنکھ ہوتی اور کوئی ایسا پیمانہ ہوتا جس پر ہم ناپ سکتے، کوئی ایسی بینائی ہوتی جس سے ہم دیکھ پاتے، تو ہمیں اندازہ ہوتا کہ ہر جمعہ جہاں ایک طرف ہمارے لیے ثواب، اجر، نعمت اور بدلہ رکھتا ہے، وہیں ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سبب بھی ہے، اور ایمانی اور روحانی اعتبار سے ہماری بلندی مرتبہ کا راز بھی ہے۔ اسی لیے جمعہ کی تڑپ اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص جمعہ کی قدر و منزلت کو سمجھ رہا ہے، اور خطبے کا وجود بھی ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ ہر خطبہ ہمیں دین کی سمجھداری کی جانب اور بڑھاتا ہے، اور تیز کرتا ہے، اور اس میں اضافہ کرتا ہے، اور دھیرے دھیرے ہم دین کی سمجھداری اور تفہیم کے حوالے سے اور آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اور جمعہ کی اس بابرکت مجلس میں ہم اور آپ دین کی تفہیم کو مزید ہم بابرکت بناتے ہیں، اور ہم اس عنوان سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد کا مقصد اللہ کی رحمت کا نزول تھا، اللہ کی رحمت کا اجرا تھا۔ رحمت اللہ کے رسول کی شکل میں، صورت میں، قول میں، فعل میں، فیصلے میں دنیا کی نگاہوں کے سامنے آئی، اور آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، ان کا دین اور ان کا لایا ہوا فلسفہ اور ان کی راہ پر چلنا رحمت ہے، اور کل بھی رحمت ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ دین کا کام پیغمبروں سے ہم نے سیکھا ہے۔ دین کا کام کیسے کیا جائے گا، دین کے مقصد کو پورا کرنا پیغمبروں کی سنت ہے، اور انہی کی سنت کے مطابق ہونا بھی چاہیے۔ دین ذاتی چیز بن کے رہنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ کو وہ نعمت دی گئی ہے کہ خود بھی اس سے تمتع حاصل کیجئے اور دوسروں کے لیے اس نعمت کو پہنچائیے۔ دنیا میں بہت سے دین ہیں، لیکن ہر دین دعوتی دین نہیں ہے۔ زبردستی اس میں دعوت کی بات کہی جا رہی، پھیلنے والا دین نہیں ہے۔ یا ہوگا، لوگوں نے اس کو دعوتی دین کے اعتبار سے گلا گھونٹ دیا، اب وہ ان کی پرسنل چیز، پرسنل اجارہ داری ہو گئی۔ مثلا یہودیوں کو اگر پیش نظر رکھیں تو یہودی دوسروں کو، پوری دنیا کو اپنے یہودی مذہب کی تعلیم دینے میں کبھی منصف نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ وہ مانتے ہیں کہ ہم جو یہودی ہیں، ہماری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ ساری دنیا کا سب سے عمدہ اور اعلیٰ خون ہے، ہم جیسے ہیں ویسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب کوئی اس تصور کے ساتھ دنیا کے سامنے آئے گا تو اس کے پاس اس بات کا جواز نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے کو بھی اپنے دین کی دعوت دے، اس لیے کہ وہ تو کہتا کہ جیسے ہم ہیں ویسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب کوئی ہو ہی نہیں سکتا تو آپ اپنا دین کسی دوسرے کو کیسے پیش کریں؟ اسی طریقے سے بہت سے ایسے بھی اسکول آف تھاؤٹ دنیا میں ہیں جو اکیلی عبادت پر زور دیتے ہیں۔ تم اکیلے انڈیویجول، ذاتی طور پر عبادت کرو، اور آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ
عبادت خانے بھی اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ وہ اجتماعی عبادت کے قائل نہیں ہیں. چھوٹی سی عبادت گاہ، چھوٹا سا، آئے لوگ، ایک آدمی آیا، اس نے عبادت کی، ہٹا، پھر دوسرا آیا، پھر اس نے عبادت کی، ہٹا. ان کی عبادت گاہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ وہ ذاتی، انفرادی، انڈیویجول، اکیلی عبادت کے قائل ہیں. اور جہاں عبادت خانے بڑے ہیں اس سے پتہ چل رہا کہ یہاں کلیکٹیو عبادت کا مزاج ہے. تو دین کا کام کرنے سے پہلے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر نے اس دین کا کام کیسے کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پیغمبروں کے کام کرنے کے انداز کو بیان کیا ہے، اور اس میں سب سے قابل غور بات یہ ہے کہ جس پیغمبر کو اللہ نے پیغمبری کا کام سونپا، اس کو یہ حکم دیا کہ وقت کے بڑے لوگوں کے پاس، بادشاہ کے پاس، زمیندار کے پاس، اونچی ناک والے کے پاس، کریمی لیئر کے پاس تم کو جا کے دعوت دینی ہے، بات پہنچانی ہے، ٹوکنا ہے، روکنا ہے، سمجھانا ہے، بجھانا ہے. آپ تو جانتے ہیں کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی کسی کام کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کو پروٹیکشن دیا جاتا ہے. ایک مجسٹریٹ آوے کسی آدمی کے گھر پر قبضہ دلانے کے لیے تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ اکبر، تھانہ آ گیا، پولیس آ گیا، ہوم گارڈ آ گیا، عورت پولیس بھی آ گئی، اور تب مجسٹریٹ صاحب آئے. تو مجسٹریٹ صاحب جو آئے تو پورے علاقے میں پولیس بھری ہوئی تھی، ہر آدمی ڈر رہا تھا کہ آج کیا ہونا ہے. مجسٹریٹ صاحب کا اسٹیٹس کہ کتنے پاورفل ہے، کتنی طاقت ان کے پاس ہے، کتنا سینکشن ان کے پاس ہے، اس کا اندازہ اس بھیڑ کو دیکھ کے ہو گیا. اب جو مجسٹریٹ صاحب آئے انہوں نے جو حکم سنایا، اس حکم کی ترسیل میں پیچھے حکومت کا پاور، قانون کا پاور بھی ساتھ ساتھ ہے. یہ دن رات آپ دیکھتے ہیں، یہ ہوگا، یہ ہونا بھی ضروری ہے، بغیر اس کے کام چلے گا نہیں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ جب اپنا نمائندہ بشکل پیغمبر دنیا میں بھیجتا ہے تو ایک غضب کی بات ہوتی ہے، قابل غور ہے یہ بات. موسیٰ علیہ السلام کو ایک مثال بنا کے سامنے رکھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ جائیے فرعون کے پاس. ارے تو فرعون کون ہے؟ مصر کا بادشاہ ہے، تانا شاہ ہے. ہندی میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ نرنکش ہے، جس پر کوئی انکش نہیں لگا سکتا، کسی کی مجال نہیں کہ اس کو ٹوک دے، روک دے. نرنکش ہے. بہت اچھا ایک ترجمانی والا لفظ ہے ہندی میں، نرنکش، جس پر انکش نہ لگایا جائے. کوئی اس کو ٹوک نہیں سکتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس میں امینڈمنٹ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے حکم کی، اس کی مرضی کے خلاف تعبیر اور تشریح نہیں کر سکتا. وہ نرنکش شاسک ہے. اس کے پاس کہا گیا کہ جائیے. اور کیوں جائیے؟ سلام کرنے، ملاقات کرنے، تحفہ دینے، تائید کرنے، منقبت پڑھنے، قصیدہ پڑھنے نہیں. وجہ بتائی گئی انہو طغی، سرکش ہو گیا. تو آپ جانتے ہیں کہ ایک بادشاہ سرکش ہوگا تو پوری حکومت سرکش ہوگی. ایک بادشاہ شیطان ہو گیا ہے تو اس کے مطلب پورا سسٹم شیطان ہو گیا ہے، اور بادشاہ کے پاس بھیجا جا رہا ہے. اب ایک بہت قابل غور بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ جائیے تو اس کے پاس، لیکن بات کیسے کیجیے گا؟ جاتے کے ساتھ کیا اللہ کا جلال آپ دکھا دیجیے گا؟ کیا اللہ کا روب دکھا دیجیے گا؟ آپ تو اللہ کے نمائندے ہیں اور اللہ قہار ہے. اگر اللہ کی مرضی ہو تو پیغمبر اللہ کی قہاری کا نمائندہ اور مثال بن کے سامنے آتا. آپ جانتے ہیں کہ جب جب پیغمبروں نے عاجز آ کے دعا کی ہے کہ اللہ اب کام بنتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے، تو کفت کر دیا، تنگ کر دیا، بات سنتا ہی نہیں، دن رات ستاتا ہے، دن رات تنگ کرتا ہے.
اور پیغمبروں کے بات کرنے کا طریقہ بھی ذرا الگ ہے. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ ان کو ختم کر دے، برباد کر دے، بلکہ یہ کہا کہ ان سے خود کو ہم الگ کرتے ہیں. اے پروردگار، یہ جو بات نہیں سن رہے ان سے ہم خود کو الگ کرتے ہیں، ہے نا. یہ جو الگ کرنے کی بات کہی گئی اس میں بھی رحمت چھپی ہوئی ہے. اگر کسی سے رحمت کو الگ کر دیا جائے تو پھر قہر کے لیے کچھ دیر نہیں بچتی، قہر آ کے رہے گا. یہی پیغمبر جب موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں فرعون کے پاس جا رہے ہیں تو ان سے کہا جا قول لین میں گفتگو کیجیے گا، نرمی سے بات کیجیے گا. بات کیسے کیجیے گا؟ نرم نرم، ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے. بات میں ملائمت ہونی چاہیے. سختی سے بات نہ کیجیے گا، ڈانٹ کے بات مت کیجیے گا، عذاب کی آیت سنا کے بات مت کیجیے گا، گریبان پکڑ کے بات مت کیجیے گا. بات کیسے کیجیے گا؟ معلوم ہے کہ وہ سرکش ہے، غلط ہے، گنہگار ہے، جابر ہے، قاہر ہے، ظالم ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، کافر ہے. آپ کو بات کیسے کرنی ہے؟ نرمی سے، ملائمت سے. یہ ایک سنگ میل ہے قرآن کا جو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے دعوت دینے کے لیے، دین کی طرف بلانے کے لیے پیغمبروں کو جو حکم دیا وہ نرمی کا تھا. میں مکے سے ایک واقعہ بھی آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کار نبوت کا مزاج کیا ہے، آہنگ کیا ہے. حدیث میں جو واقعات ابتدائی دور نبوت کے ملتے ہیں وہ بہت چھان پھٹک کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس سے بہت سی چیزوں کا علم ہوگا. ایک واقعہ مشت از خروارے، وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک ہوئی. مکے میں اعلان نبوت ہو چکا ہے، حضور اپنی نبوت کا اعلان کر چکے ہیں، قرآن سناتے رہتے ہیں. اہل مکہ مخالفت میں سرکار دو عالم کے گرما گرم ہے. ہر بڑے آدمی کے گھر میں حضور کے خلاف بات چل رہی ہے، کیا کیا جائے، کیسے پلاننگ ہو، کیسے حضور کی تحریک کو روکا جائے، کیسے لوگوں کو ان کے قریب ہونے سے روکا جائے، یہ سب گرم ہے. ایسے وقت میں ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک ہوئی. اور دستک کتنے بجے ہوئی؟ دوپہر ہو چکی تھی، 11 اور 12 کے درمیان. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دوپہر اپنے پیک پہ ہوتی، بالکل سر پر آسمان، سر پر آ جاتا ہے سورج. دستک ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ کوئی اجنبی ہے، مکے کا نہیں ہے، کوئی اجنبی ہے. پوچھا کیا بات ہے، بولو کیسے آنا ہوا. کہنے لگا میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے، میرے ساتھ بہت بڑی گھٹنا گھٹ گئی. حضور نے پوچھا کہ کیا گھٹنا گھٹ گئی، بتاؤ، گھبراؤ مت، اطمینان سے بتاؤ. اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ آدمی بڑا الگ ہے. ابھی تک تو جتنے لوگوں سے مکے میں واسطہ پڑا تھا یہ بالکل الگ ہے، اس سے بالکل جدا. خیر اس نے اپنی بپتا سنائی کہ دراصل ہم کاروباری ہیں، بزنس مین ہیں. مکے کے بازار کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سن رکھا تھا اور اسی لیے ہم نے کل جمع پونجی جمع کر کے سامان خریدا اور لے کے مکہ آئے کہ یہاں جلدی بک جائے گا اور اچھا منافع ہوگا. اسی امید پر ہم آئے. پوری آج کی زبان میں کہے گاڑی اور کل کی زبان میں کہے کہ پورا جانور سواری کا سامان سے لدا ہوا تھا. آج کل کی ٹاٹا 407 میں جتنا سامان سماتا تھا وہ کل ایک خچر پر سما سکتا تھا، ایک اونٹ پر سما سکتا تھا. وہ سمایا ہوا پورا سامان میں لے کے آیا تھا. اور جب لے کے آیا بازار جہاں پر لگتا ہے وہاں پر اپنے سامان کو رکھا تو مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار آ رہے تھے، جا رہے تھے. ایک سردار قریب رکا اور اس نے پوچھا کہ یہ کتنے کا ہے، تمہارا ہے؟ ہاں میرا. تو کتنے کا ہے؟ کہا یہ اتنے کا، یہ اتنے کا ہے، اس کی یہ قیمت ہے، اس کا یہ بھاؤ ہے، اس کا یہ ریٹ ہے. کہا نہیں ہنڈا بولو، سب کا بولو ایک بار. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے اس سردار کو دیکھا کہ اچھا ہنڈا ایک بار میں. کہا ہاں تم کو بھی فائدہ ہو جائے گا کہ تم ایک بار میں بیچ کے چلے جاؤ گے اور میرا بھی فائدہ ہو جائے گا اس لیے کہ ہم سامان کو پسند کر رہے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اچھا، ہم کو یہ امید نہیں تھی کہ مکے میں ایک ہی جست میں، ایک ہی چھلانگ میں
مہینوں کی محنت ایک دن میں مول دے گی، پیسہ دے گی، یہ تو بڑا دلچسپ ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اندر سے مجھے بے پناہ خوشی ہوئی اور میں نے اس کو عمدہ دام بتا دیا کتنا لیں گے۔ اس نے کچھ مول جول کیا، بات طے ہو گئی اتنے میں۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم کہا ٹھیک ہے، ڈن۔ کہا چلو میرے گھر پر سامان اتارو۔ میں سامان لے کے اس کے گھر گیا۔ سردار کے نوکر نکل کے باہر آئے، سب سامان لے کے اندر چلے گئے۔ جب سارا سامان دھیرے دھیرے اندر چلا گیا، 1 بورا گیا، 2 بورا گیا، 5 بورا گیا، 10 بورا گیا، جب سارا سامان اندر چلا گیا اور میں انتظار میں تھا کہ اب پیسہ باہر آئے گا، اب سردار آئے گا باہر اور آ کے پیسہ دے گا، تو اس نے دھڑام سے دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ بند ہو گیا، کلی لگ گئی۔ اب جب کلی لگ گئی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کیا ہوا بھائی، سامان تو اندر چلا گیا، قیمت نہیں آئی۔ تھوڑی دیر میں نے انتظار کیا کہ ہو سکتا ہے بڑا سردار ہے، دروازہ بند کر کے پیسہ نکالے گا، گنے گا، یا جو اس کو بدلے میں سامان دینا ہے وہ دے گا۔ جب کافی دیر ہو گئی، 15-20 منٹ، 25 منٹ، 1 گھنٹہ ہونے کو آیا، تو میں نے بڑی بےتابی سے دروازہ کھٹکھٹایا کہ بھائی کیا ہوا، دروازہ قیمت نہیں آئی، بدلہ نہیں ملا۔ کوئی جواب نہ آیا تو اور زور سے کھٹکھٹایا۔ ظاہر ہے کہ آپ اندازہ کر سکتے کہ اس آدمی پر کیا بیتی ہوگی، اس کو کیسا لگ رہا ہوگا۔ اس کی کل جمع پونجی اندر چلی گئی، دروازہ بھی بند ہو گیا، پردیس میں بھی ہے، کوئی ہے نہیں جو اس کو جانتا پہچانتا ہو۔ جب زور زور سے میں نے پیٹا، دروازہ کھلا، دیکھا کہ سرداری ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ ارے سامان اندر لے گئے، قیمت نہیں آئی، اس کی اجرت سامنے نہیں آئی، اجر نہیں ملا ہم کو۔ تو اس نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ میرے اوپر بجلی گر گئی۔ اس نے کہا کہ کون سا سامان؟ اب تو ہم کیا جواب دیں کہ کون سا سامان؟ ارے وہی سامان جو ابھی آپ کے نوکر اندر لے گئے، آپ بھی اندر لے گئے، ابھی سودا آپ سے ہوا، فلاں جگہ بازار میں آپ نے سودا کیا، ہم لے کے آئے، سارا ہنڈے کی قیمت لگی، آپ لے کے سامان اندر چلے گئے، پیسہ نہیں دیا۔ جب میں نے زور زور سے یہ بات کہی تو سردار نے بڑی شان اور تمکنت کے ساتھ مجھے ڈانٹا اور کہا کہ یہاں فضول نہ بکا کرو، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ میں نے سامان لیا؟ کوئی وٹنس ہے، ایویڈنس ہے کہ تمہارا سامان ہم نے لیا؟ اب میں کیا کہتا، میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا کہ ہم نے دنیا میں بزنس کیا ہے، کہاں کہاں جا کے کیا ہے، آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ خرید بکری میں گواہ بھی رکھا جائے، 2 آدمی گواہ رہے، اچھا تو یہ خرید رہے ہیں اور ہم بیچ رہے ہیں، اور یہ مول ہوا، یہ تول ہوا۔ اب کیا جواب دیتے ہیں، کون گواہ کیسا؟ اس نے پھر سے دھڑام سے دروازہ بند کر دیا۔ اب میں کیا کرتا، میرے لیے کوئی راہ نہیں بچی تھی۔ جب کوئی راہ نہ بچی تو سامنے کعبہ ہے، میں بالکل فقیر و قلاش ہو چکا تھا، میرا کوئی سننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ میں کعبے میں چلا گیا، اتفاق سے وہاں سردار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ آدمی اجنبی ہے، تو ان لوگوں نے مجھ کو قریب بلایا اور پوچھا کہ کیا ہوا، تم بہت پریشان لگ رہے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ میں کیا جانتا کہ کون لوگ ہیں اور کیا مدد کریں گے۔ میں نے اپنی ساری بات جب ان کو سنائی تو وہ سب خوب ہنسے۔ یہ مکے کی تصویر بھی سامنے آ رہی ہے۔ یہ واقعہ صرف اس لیے مت سنیے کہ ایک واقعہ میں سنا رہا ہوں، آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ جس زمین پر نبی نے اپنا قدم رکھا ہے اس زمین کا حال کیا ہے۔ اور صرف یہ مت جانیے کہ وہاں بت پرستی ہوتی تھی، شرک ہوتا تھا، وہاں اللہ کی عبادت نہیں ہوتی تھی، وہاں غیر خدا کی قربانی ہوتی تھی، وہاں بے پناہ بت تھے، 360 بت تھے۔ یہ سب ہم لوگ بہت بیان کرتے ہیں، لیکن ہم وہ نہیں بیان کرتے جو بنیادی وجہ ہے کسی پیغمبر کے آنے کی۔ اب اس کو بھی پہلے سمجھ لیجئے، تب آگے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ ساری دنیا مشرک ہو جائے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، اللہ کے آگے کوئی سجدہ نہ کرے، سب اپنا اپنا خدا بنا لے اور خانہ ساز خدا کے آگے سجدہ کرے، جو چاہے کرے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے نماز روزے کی، اور اسی لیے برسا برس دنیا شرک و کفر میں ڈوبی رہتی ہے، پیغمبر نہیں آتے۔ پیغمبروں کے آنے کی جو سب سے فوری، ترت کی، تاتکالک کارن، بالکل ابھی کیا وجہ ہوئی کہ پیغمبر آ گئے، تو 2 طرح کا کارن ہوگا۔ ایک کارن وہ ہے جو بہت دنوں سے کارن ایگزسٹ کر رہا تھا،
کاؤس تھا، وجہ تھی، اور ایک کارن وہ ہے جو ابھی ترنت پیدا ہوا اور اسی کی وجہ سے پیغمبر آ گئے. تو اس میں وہ والا کارن بھی ہے جو دیر سے چل رہا اور فوراً والا کارن بھی ہے. تو دیر والے کارن میں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ بہت دن سے یہاں بت پرستی چل رہی ہے اور شرک ہو رہا، لیکن فوری کارن یہ تھا کہ اللہ کے بندوں پر ظلم بڑھ جاتا ہے. اللہ کے بندوں کا جب ظالمانہ طریقے سے شوشن کیا جاتا ہے، استحصال کیا جاتا ہے، انسانیت شرمندہ ہوتی ہے، قتل و غارت گری بڑھ جاتی ہے، بٹکھرا جعلی ہو جاتا ہے، تول ناقص ہو جاتی ہے، انسان کراہنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، عزت اور عصمت ختم ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہونے لگتے ہیں، عورتیں بیوہ ہونے لگتی ہیں، کسی کا کوئی حق نہیں ہوتا، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، جس کو جو من میں آتا ہے سو کرتا ہے. جب انسانیت سسکنے لگتی ہے تو پیغمبر کے آنے کی فوری وجہ بنتی ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ ایک اصول ہے. جتنا آپ پڑھیں گے میری بات آپ کے دماغ میں آتی جائے گی کہ اچھا یہ مطلب زیادہ قرین قیاس ہے. جب جب انسانیت سسک کے روے گی تبھی پیغمبر آئے ہیں. پیغمبر کے آنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ یہ سسک پڑے تو پیغمبری کا دروازہ کھل جاتا ہے. یہ سمجھ کے اس واقعے کو سنیے کہ مکے میں کیا ہو رہا تھا. تو ان لوگوں نے جو میرا حال پوچھ رہے تھے اور کعبے کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے ہنستے ہنستے میرا حال سنا، جبکہ میری بات میں ہنسنے والی بات نہیں تھی، میری بات میں تو رونے والی بات تھی. لیکن وہ لوگ مزہ لے رہے تھے اور مزہ لے لے کے پوچھے اچھا تو ایسا ہوا، اچھا تو ویسا ہوا، اچھا تو فلاں ہوا، اچھا تو چلا ہوا. اب میں اس امید پر تھا کہ اب کوئی حل شاید نکلے. تو ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ دیکھو یہ مکہ ہے اور یہاں کا طریقہ کار دنیا سے الگ ہے. تو میں نے کہا وہ کیا؟ کہا کہ دیکھو اگر وہ جو سامان جہاں تم نے دیا، تم اشارہ کر رہے ہو کہ اس گھر میں دیا، اس گھر میں جب سامان دیا جاتا ہے نا تو پیسہ اس دروازے سے ملتا ہے. سامان وہاں دیا جائے گا اور پیسہ اس دروازے سے ملے گا. ای والا جو دروازہ، وہ جو محلے کے اس طرف دروازہ ہے وہاں سامان دیا، پیسہ لیں گے ای والے دروازے سے. انہی لوگوں نے آپ کا دروازہ دکھلایا ہے اور کہا ہے کہ پیسہ تو یہاں ملے گا، سامان تم نے وہاں دیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ دکھایا گیا. کاہے دکھایا گیا؟ اس امید پر نہ رہیے گا کہ لوگ ان کی رحمت کے قائل تھے مذاق اڑانے کو، کہ ایک اجنبی سے کھیل کیا جائے، تماشا کیا جائے، اس کو دل دکھایا جائے اور اس پر ہنسا جائے اور اس ڈرامے میں رسول اللہ کو بھی تنگ کیا جائے. اب وہ جا کے رسول اللہ سے لڑے گا کہ بھائی سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ قیمت یہاں سے ملے گی، سامان تم وہاں دو، قیمت یہاں سے لو. کیا مذاق ہے نا؟ کیا ذہنیت ہے؟ کتنے تیز لوگ ہیں اور تیزی کا استعمال کہاں ہو رہا ہے. یہ سب دیکھیے تب سمجھ میں آئے گا کہ نبی کہاں آتے ہیں اور نبی کے آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے. ان وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ کے رسول نے پوری بات سنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا گھبراؤ مت، ہم چلتے ہیں. سرکار تیار ہوئے اور نکلے باہر. کہا کس دروازے میں دیا تھا؟ کہا وہ دروازہ. کہا ارے تو ابو جہل کا گھر ہے، یہ تو ابو جہل کا گھر. وہ تو جانتا نہیں تھا کہ اس کا گھر ہے. کیا ابو جہل کا گھر؟ اچھا چلو چلے. سرکار دو عالم خود ساتھ ہو گئے اور پہنچے وہاں اس دروازے تک، اور اس دروازے پر سرکار دو عالم نے خود دستک دی. کوئی رسپانس نہیں ہوا، دستک کا کوئی رسپانس نہیں ہوا. دوسری بار زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، کنڈی کھٹکھٹائی. ایک وجہ یہ بھی تھی رسپانس کے نہ ہونے کی کہ دوپہر میں 12 بجے دن میں مکے کے لوگ سویا کرتے تھے. وہ ان کے سونے کا وقت ہوتا تھا، اس لیے کہ گرمی، تاپمان اس وقت سب سے زیادہ ہوتا تھا، ٹیمپریچر. وہ ملنے جلنے کا وقت نہیں تھا، وہ کہیں نکلنے کا بھی وقت نہیں تھا. اس وقت پورا مکہ لگ بھگ اپنے اپنے حیثیت کے اعتبار سے اپنے مکان کے اندر ہو جاتا تھا اور بند کر لیتا، سو جاتے تھے. اس لیے وہ سونے کا وقت تھا. کوئی آدمی دروازہ کھٹکھٹائے گا نہیں، وہ شہر کے نارمز کے خلاف ہے. کسی کو سوال ہی نہیں اٹھتا کہ اس وقت ضرورت پیش آ جائے، سب سو رہے ہیں. لیکن سرکار دو عالم نے جو زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جہل نے کھولا. ابو جہل نے دروازہ کھولا تو سرکار کو دیکھا. اب یہاں پر ذرا غور سے سننے کا واقعہ ہے، بہت غور سے.
اور جب تک اس کو غور سے نہیں سنیے گا میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ابو جہل ہے کون؟ جو لگاتار سرکار دو عالم سے دشمنی کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا موقع بھی چھوڑتا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح اپنی شیطنت کرے جیسے کوئی نادان کسی چاند کے مکھڑے پر تھوکنے کی کوشش کرے۔ تنگ کرتا ہے مسلسل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول بھی مل جاتا ہے کہ میری امت کا فرعون ہے ابو جہل، اور چونکہ وہ صرف برائی نہیں کرتا تھا، برائی پر اکساتا تھا، برائی کی لیڈرشپ کرتا تھا، برائی کے تانے بانے بنتا تھا، سازش کرتا تھا۔ ایسے دروازے پر حضور تشریف فرما ہے، دروازہ کھلا تو اس نے دیکھا کہ حضور کھڑے ہوئے۔ عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایسے موقع پر دیکھ لیتا تو کیا اس کا انداز ہوتا، اس کا اندازہ آپ کو جتنا پڑھیے گا اتنا ہوتا جائے گا، لیکن میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ایک بڑی حیرت کی بات راوی حدیث کا بیان کرتا ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعات نقل ہوا ہے کہ ابو جہل نے جو دروازہ کھولا تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایسا لگتا ہے کہ ابو جہل نے عجیب منظر دیکھا، اور بجائے اس کے کہ رسول اللہ کا مذاق اڑائے، اس نے بہت غور سے رسول اللہ کو دیکھا اور کہا کہ کیا بات ہو گئی، آپ کیوں اتنی دوپہر میں نکل گئے؟ یہ وقت تو آپ کے نکلنے کا نہیں ہے، آپ کیسے نکل آئے؟ کیا بات ہوئی، کیا معاملہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوٹنکی مت کرو، بات نہ بناؤ، اس کو پہچانتے ہو؟ اس کا سامان باہر نکالو، اس کا سامان باہر نکالو، سب سامان باہر نکالو۔ یہ پہلا موقع تھا، تاریخ میں دوسرا کوئی موقع نقل نہیں ہوا کہ ابو جہل پتہ نہیں کیا ہوا فوراً پلٹا، اب پلٹ کے اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ سامان باہر نکال دو۔ سامان نکلنا شروع ہو گیا، سامان نکل رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا آپ چلے جائیے، سامان مل جائے گا۔ کہا نہیں، جب تک میں اس کا سامان باہر نہ نکلوا دوں گا تب تک میں اس دروازے سے ٹلنے والا نہیں۔ سامان نکلنا شروع ہوا، سامان نکلتا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، اس میں وقت لگا۔ بے ایمان کے کلیجے سے سامان نکال دینا بالکل ویسے ہی ہے جیسے کسی پیٹ سے دانہ کھائے ہوئے دانے کو باہر لے آنا، اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ وہ بھی متلی آدمی کرا لے گا کوئی دوا ووا دے کے، وہ متلی بھی نہیں ہو سکتی۔ باہر آتا گیا سب سامان۔ حضور کا جملہ نقل ہوا ہے کہ سرکار دو عالم نے اس سے پوچھا کہ تمہارا اور کوئی سامان رہ گیا؟ تو اس پردیسی نے کہا کہ حضور چٹ بورا جس میں بورے میں سامان پیک تھا وہ چٹ نہیں آیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا اے ابو جہل، اس کا جو چٹ ہے وہ بھی باہر لاؤ، اس کا جو چٹ ہے وہ بھی باہر لاؤ، بورا بھی باہر لاؤ۔ پتہ نہیں اتنے دیر میں کیا کیا ہوا تھا کہ وہ بورا مل ہی نہیں رہا تھا، کچھ دیر لگ گئی۔ اس کے بعد ابو جہل نے ایک اور چٹ لایا اور کہا کہ قسم ہے لات و عزا کی کہ یہ چٹ اس چٹ سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نظر ڈالی اور پردیسی سے کہا کیا یہ چٹ سچ مچ تیری چٹ سے اچھی ہے؟ اگر اچھی ہے تو قبول کر، اور نہیں اچھی ہے تو انتظار کر، وہ چٹ لیے بغیر یہ عبداللہ کا بیٹا اور اللہ کا رسول اس دروازے سے ٹلنے والا نہیں۔ چٹ دلوایا، پردیسی نے اپنا سامان سمیٹا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ واقعہ کاہے کو سنایا؟ اب سنیے اس واقعے کی اصل حیثیت۔ جن لوگوں نے حضور کے دروازے پر بھیجا تھا وہ بھی کہیں سے کنکھی سے دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں آج کیا کیا ڈرامہ ہوگا، آج کیا کیا ہوتا ہے، ذرا دیکھیں، دل بہلانے کو آج موقع ملا ہے۔ ان لوگوں نے ابو جہل کو پکڑا اور کہا اے سردار، آج تجھ کو کیا ہو گیا تھا؟ تو کبھی ان کی بات نہیں سنتا تھا، سارا مزہ تو نے کرکرا کر دیا۔ آج ہوا کیا کہ تو نے سارا سامان اتنا نکال کے سب دے دیا؟ تو ان کی بات سننے والا نہیں تھا، تو ان سے نفرت کرتا ہے، اور ہم سب بھی تیرے ساتھ ہیں۔ یہ آخر ہوا کیا تجھ کو؟ اب سنیے اصل بات۔ کہتا ہے ابو جہل
کہ آج پہلی بار ہم نے محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نئے روب کے ساتھ دیکھا. وہ جب اللہ کی طرف بلاتے ہیں، قرآن کی طرف بلاتے ہیں، نبی کی طرف بلاتے ہیں تو نرم ہوتے ہیں، رحمت ہوتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں، شفقت والے ہوتے ہیں، بڑی نرمی سے بلاتے ہیں، بڑی مہربانی سے بلاتے ہیں، لجاجت سے بلاتے ہیں، سافٹ ہو کے بلاتے ہیں، کول ہو کے بلاتے ہیں. لیکن آج جب وہ ایک انسان کا حق مانگ رہے تھے تو وہ محمد تھے ہی نہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اللہ جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ محمد نہیں تھے. یہ ایسی گرج تھی، ایسی آنکھ میں ایسا روب و داب تھا، ایسا جلال تھا، ایسی دہشت تھی کہ میں تو مدہوش ہو گیا. ایک روایت میں ایک راوی نے کہا ہے کہ شاید ابو جہل نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کنارے پر، دونوں طرف ایک بڑا شیر ہے، ایک شیر ادھر ہے، ایک شیر ادھر ہے، اور دونوں منہ کھولے ہوئے ہیں کہ ذرا سا حکم ہو اور کھا جائیں، پھاڑ دیں. یہ دیکھ کر میں ڈر گیا اور سہم گیا، اور میں سوائے اس کے کہ ان کے قول کی پابندی کرتا کچھ نہ کر سکا. یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ دین کا کام کرنے والوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین ہمیشہ نرمی سے کام کیا جائے گا. آپ کہیے گا تو کیا جنگ نہیں ہوگی؟ جنگ میں لوگ مارے نہیں جائیں گے، ظالم کو سزا نہیں دی جائے گی، مجرم کو سزا نہیں دی جائے گی. جی بالکل دی جائے گی. کون کہتا کہ نہیں دی جائے گی؟ قرآن نے ساری سزائیں بیان کر دی، قرآن نے سب تفصیل سے بیان کر دیا، جنگ کے احکامات بھی بتا دیے. لیکن اچھی طرح جاننا چاہیے کہ جنگ روزانہ کی چیز نہیں ہے. جنگ ایک ایمرجنسی پیریڈ ہے. جنگ ایک خاص مدت کے لیے ہوتی ہے، ہمیشہ نہیں ہوتی. اور جنگ کے وقت جو قانون نافذ ہوتا ہے وہ عام دنوں میں نہیں نافذ ہوتا. جنگ کے قواعد الگ ہے، جنگ کے اصول الگ ہے، جنگ کے ضوابط الگ ہے. یاد رکھیے دنیا یہ ایک اصول رکھتی ہے کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے، جنگ میں سب کچھ جائز ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج دنیا ہیومن رائٹس کی بات کر کے بھی جنگ میں سویلینز کو نہیں بچا پاتی. اب تو ہم لوگ ایسے دور میں ہیں کہ اپنی فوج جس پر ہمیں ناز ہے، ہماری فوج، ہمارے ملک کی فوج، ہمارے دیش کی سینا جس پر ہمیں گرو ہے، ہونا بھی چاہیے. سینا ہمارا گورو ہے، ہمارے لیے فخر کا باعث ہے. وہ میرے ملک کا سپاہی ہے، فوجی ہے، میرے ملک کی حفاظت کرتا ہے، یعنی ہماری حفاظت کرتا ہے. وہ ہمارا نمائندہ ہے، ہم اس کے آدمی ہیں، وہ میرا آدمی ہے. لیکن اس وقت شرم سے سر جھک جاتا ہے جب فوج کی کسی ٹکڑی یا فوج کے کسی آدمی کی غلطی سے سویلین مارا جاتا ہے. ابھی آپ سن رہے ہوں گے کہ 2 درجن سے بھی زیادہ لوگ مار ڈالے گئے، گولی چلی، فائرنگ ہوئی ہے، اس میں 2 درجن آدمی مارے گئے. اس پر ہنگامہ مچا ہوا ہے، کئی طرح کے جانچ پڑتال ہو رہی. اللہ محفوظ رکھے. یہ بہت غلط بات ہے، اور فوجیوں کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ سویلین معصوم نہتھا، آپ کے دیش کا شہری، آپ اس کے پروٹیکشن کے لیے ہیں، آپ اس کو گولی مارنے نہیں آئے ہیں. چاہے اروناچل پردیش میں ہو یا کشمیر میں ہو یا تمل ناڈو میں ہو یا کہیں ہو. 1000 بار سوچنا چاہیے. مجھے یاد آتی ہے وہ بات کہ کسی بڑے جورسٹ نے یہ بات کہی تھی، بہت بڑے قانون دان نے یہ بات کہی تھی کہ 99 آدمی قصوروار چھوٹ جائے لیکن ایک آدمی بے قصور کو سزا نہیں ملنی چاہیے، بے قصور کو سزا نہ ملے. یہ بنیادی اصول ہے. لوگ جنگ میں سویلین پر حملہ ہو جائے تو بس چپ چاپ سے سوری کہہ دیتے ہیں. نہیں، اسلام نے یہ اصول بنایا کہ جنگ اور زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. جنگ کھیل نہیں ہے، تماشا نہیں ہے. جنگ کے اصول میں بھی انسانیت سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا. بات ختم کرتے ہوئے حضور کا وہ قول سنا دیں جس میں سرکار دو عالم اپنے آخری ایام میں بیماری کی حالت میں اس لشکر کو روانہ کر رہے ہیں جس کا سردار بنایا گیا ہے زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ کو.
اسامہ بن زید کو سردار بنایا گیا ہے اور ان کی سرداری میں وہ لشکر جا رہا ہے۔ سرکار دو عالم کو بخار آیا ہوا، تیز بخار، شدید بخار، مسجد میں نہیں آ پا رہے ہیں، سب لوگ پریشان ہیں، دل لگا ہوا ہے کہ سرکار مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، یہ بہت بڑی گھٹنا ہے۔ سرکار اس طرح بیمار ہے کہ چلنے کی صلاحیت بھی بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن سرکار سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ لشکر جانا ہے؟ کہا بالکل جائے، تیار ہے؟ کہا ہاں تیار ہے۔ کہا تو میں آتا ہوں۔ وہ سرکار دو عالم کو سہارا دے کے لایا گیا۔ وہ سرکار دو عالم لشکر کے پاس پہنچے اور کہا تیار ہو؟ کہا ہاں، چلو فی امان اللہ، روانہ ہو، چلو بڑھو آگے، بڑھو آگے۔ تو لشکر آگے بڑھا، آگے آگے سردار، پیچھے پیچھے لشکر دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا، سرکار کو دیکھتا ہوا۔ سرکار گویا اس کو الوداع کہہ رہے ہیں، رخصت کر رہے ہیں۔ پھر سرکار کے دل پاک میں کیا آیا کہ سرکار خود بھی تھوڑی دور ساتھ چلے اور چلے تو لشکر دھیرے دھیرے تیز ہوا تو حضور بھی تیز ہوئے۔ اب آخری بات جو حضور نے اس لشکر سے کی وہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا حضور نے یہ کہا پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو محمد رسول اللہ، استغفر اللہ پڑھو، تلواروں کو تیز رکھنا، ٹھیک سے کاٹنا، مار ڈالنا، چھوڑنا نہیں؟ کیا کہا رسول اللہ نے؟ وہ 26 آیت جس پر حملہ کر رہے ہیں لوگ، ان میں سے کوئی آیت پڑھی؟ دشمنوں پر لشکر جا رہا، حضور نے کیا کہا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جانتے ہیں حضور نے کیا کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو حضور کا دم پھولنے لگا، طبیعت خراب ہے، وہ سخت بیمار ہے، دم پھول رہا، اور سرکار آگے بڑھ رہے اور کہہ رہے عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، بیماروں پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ جو گرجے کے اندر بیٹھا ہوا ہو اور دنیا ترک کر چکا ہو، عبادت میں اپنے اعتبار سے لگا ہوا ہو، خبردار اس پر بھی ہاتھ نہ اٹھانا، پیڑ نہ کاٹنا، شہروں کو برباد نہ کرنا، صرف اس سے لڑنا جو تم سے لڑے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، جن کو پیغمبر توحید کہہ سکتے ہیں، جن کو ہم پیغمبر آخرت کہہ سکتے ہیں، جن کو سارے پیغمبر کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ پھر دہراتا ہوں، دہراتے رہنا چاہیے۔ بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، بیماروں پر ہاتھ نہ اٹھانا، جو گرجے کے اندر بیٹھ کے عبادت میں مصروف ہو اس پر بھی ہاتھ نہ اٹھانا، پیڑوں کو نہ کاٹنا، شہروں کو ویران نہ کرنا، اس سے لڑنا جو تم سے لڑے۔ یہ نبی رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آئندہ جمعے کو پھر اس سبق کے آگے کے اسباق پر نظر ڈالیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیسے رحمت بنایا تھا۔ کچھ